نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر کے بارے میں چند قرآنی آیات اور احادیث ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ذکر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی چیز ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور ہر انسان کو دنیا کے اندر ذکر کی ضرورت رہتی ہے۔ جس قدر ذکر کیا جائے گا اسی قدر جو ہے وہ دل صاف شفاف ہوگا، گناہوں سے دوری آئے گی، ایمان کے اندر زیادتی آئے گی، اخلاق کے اوپر اچھا اثر پڑے گا۔ تو ذکر کے بہت سارے فائدے ہیں، اور یہی نہیں، قرآن اور حدیث کے اندر ذکر کے اور بھی بہت سارے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ مثلا پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تم مجھے یاد کرو یعنی میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا یعنی تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا۔ تو کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ تم مجھے میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وہ اگر کسی انسان کا ذکر کرے تو کس قدر بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو آگے جو ہے وہ حدیث کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے یاد کرتے ہیں انسان کو۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندے کو یاد کرتے ہیں، وہ آگے حدیث شریف کے اندر آئے گا۔ دوسری آیت کے اندر آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ آپ اپنے رب کو کثرت سے یاد کیجئے اور صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کے بارے میں کثرت کو طلب کر رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو۔ کتنا کریں؟ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ مجھے یاد کرو اور صبح اور شام میری تسبیح ذکر کرو۔ یہ نہیں کہ صبح کو کر لی تو شام کو نہ کی، شام کو کر لی تو صبح کو نہ کی۔ صبح کو بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، دوپہر کو بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، شام کو بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو ذکر جو ہے وہ جب کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آدمی کے اعمال درست ہوتے ہیں، آدمی کے اخلاق درست ہوتے ہیں، آدمی کے اندر ایمان کی زیادتی ہوتی ہے، گناہوں سے آدمی کے اندر دوری آتی ہے، بری عادات سے دوری آتی ہے۔ تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کے یہ جو ہے وہ فائدے ہیں، اور علاوہ اس کے جو آخرت کے اندر اس کا فائدہ ملے گا، بلند درجات تک آدمی کو پہنچا دیا جائے گا، وہ تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے کثرت سے یاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ اب چند حدیث ذکر کرتا ہوں ذکر کی فضیلت کے اندر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں ان میں اس شخص کا تذکرہ کرتا ہوں، یعنی اس ذکر کرنے والے کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔
متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، کس قدر بندوں سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، لیکن اس کے لیے بندے کا اچھے اعمال والا ہونا ضروری ہے، کہ بندہ جب اعمال کرے گا تب اس کے لیے یہ فضیلتیں ہیں۔ ہم لوگ اعمال تو کرتے نہیں، اور ویسے ہی جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، غفور رحیم ہیں، اعمال کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ جو لوگ یہ اعمال نہیں کرتے، فرائض چھوڑتے ہیں، یا ذکر اذکار وغیرہ نہیں کرتے، لازمی ذکر بھی نہیں کرتے، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پل ہے اور خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ ٹوٹ سکتا ہے، اس کے اوپر سے ان کو گزرنا ہے۔ تو جو عقل مند ہیں وہ تو اپنے ساتھ تیرنا بھی سیکھ لیں گے، کشتی بھی لے لیں گے، پھر اس کے بعد اس پل کے اوپر سے گزریں گے۔ جو بے وقوف ہوتے ہیں وہ خالی امیدوں کے اوپر چل پڑیں گے کہ نہیں، خیر ہے، امید ہے کہ جو ہے وہ پل نہیں ٹوٹے گا اور ہم اوپر سے گزر جائیں گے۔ تو اعمال جو ہیں وہ جو ضروری اعمال ہیں، جو لازمی ہیں، فرائض ہیں، جو لازمی ذکر اللہ ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ نہ یہ کہ جیسا کہ آج کل جو ہے ہم لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ ہو چکا ہے کہ اعمال تو کرتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے ہم نے گمان باندھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی توبہ اعمال نہیں کرتا تو بعض لوگ تو وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں لیکن ان کی توبہ ادھوری ہوتی ہے۔ یعنی توبہ کے اندر جو ہے چند چیزیں وہاں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، اس گناہ کے اوپر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اس گناہ جو کیا ہے، جو حق چھوڑا ہے، اس کی اگر کوئی تلافی ہے، کوئی قضا ہے، کوئی کفارہ ہے تو وہ بھی ادا کیا جائے، تب جا کے توبہ مکمل ہوتی ہے۔ تو اکثر لوگ تو توبہ ہی نہیں کرتے، اور اگر بعض لوگ جو ہیں وہ توبہ کرتے ہیں، بعض لوگ توبہ کرتے ہیں تو وہ ادھوری کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، توبہ ہی نہ کی یا توبہ کی تو ادھوری کی، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے اس نے گمان باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہے ہم جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ہماری دنیا میں پکڑ کریں گے، نہ ہماری جو ہے وہ آخرت میں پکڑ کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، حسن ظن ہونا چاہیے، لیکن تیاری بھی پوری رکھنی چاہیے عقل مندوں کی طرح۔ تو خیر اس حدیث شریف کے اندر جو ہے وہ ذکر کی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کے ساتھ جب اللہ کو بندہ دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دل میں یاد کرتے ہیں، جب مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو فرشتوں کے مجمع میں، فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ تو کس قدر بڑی فضیلت ہے ذکر اللہ کرنے کی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں، اپنے اندر ایمان کو زیادہ کرنا ہے، تو خوب اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کام تو شریعت کے بہت سے ہیں، مجھے ایک چیز کوئی ایسی بتا دیں جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے، اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ رطب اللسان کہتے ہیں کثرت کے ساتھ کرنا ذکر، تو مطلب یہ تھا کہ ہر وقت یعنی کثرت سے اللہ کو تو یاد کر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ بس انہی آیات اور حدیث کے اوپر جو ہے وہ اکتفا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔